ہم سب بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مریضوں کی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر کچھ سٹیٹس کی بات کی جائے سٹیٹس کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں ہر 20 سیکنڈ بعد ایک مریض جان کی بازی ہارتا ہے۔ اب یہ چاہے قدرتی موت ہو یا پھر محفوظ علاج میسر نہ ہونے کے باعث مریض کا دم توڑنا۔ بے شک ڈاکٹرز سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے جو انسانی جان کے محفوظ علاج کا بیڑا اٹھائے، ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ گو کہ مریضوں کی صحت و حفاظت ڈاکٹروں کی اولین ترجیح ہے، لیکن کچھ صورتوں میں طبی عملے کی جانب سے کی گئی ذرا سی کوتاہی، ذرا سی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ارسپانسبلٹی مریض کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں 17 ستمبر کو ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے عالمی پیشنٹ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ دن نہ صرف ہمیں مریضوں کے محفوظ علاج کا پیغام دیتا ہے بلکہ مریضوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں، اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ یہ کہ کس طریقے سے جو مریض ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کیا جائے۔ مریض جب کسی بھی ہاسپٹل پہ جائے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کی سیفٹی کے لیے وہاں پر کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور جو میڈیکیشن ہے اس کی سیفٹی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذکی الدین احمد جو کہ ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امپروومنٹ اینڈ پیشنٹ سیفٹی کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیئرمین بھی ہیں انٹرنیشنل کانفرنس آن پیشنٹ سیفٹی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دی شو سر، بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ شکریہ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ ذکی صاحب پہلے تو بیسک جو انفارمیشن، کیونکہ یہ منایا جاتا ہے 17 ستمبر کو، ہفتے کے دن منایا جائے گا یہ ڈے، اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو تھیم ہے اس سال کی، اس سے ذرا اگر ہماری واقفیت آپ کروائیں۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا، اٹس پلیجر ٹو بی ہیئر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جیسا کہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی امریکہ میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن، جس نے یہ دنیا کو بتایا کہ پریونٹیبل میڈیکل ایررز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مریض جو ہیں صرف بیماریوں سے نہیں مرتے بلکہ پریونٹیبل میڈیکل ایررز سے بھی مرتے بھی ہیں اور ان کو ہارم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی 23 سال پرانی ہے، اور اس کے بعد بلڈ ہوتی رہی، ہمارے پاس نمبرز آتے رہے، 1 لاکھ مریض، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ مریض مر جاتے ہیں۔ 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ امریکہ کے اندر بیماری نہیں ہے، وہ پریونٹیبل میڈیکل ایررز ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ WHO کہتا ہے 1 out of 10 پیشنٹس، 10% مریض، اور یہ ویسٹ کے فگرز ہیں، جب ہسپتال جاتے ہیں تو وہ ہارم ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں۔ تو WHO اس جرنی کو لیڈ کرتا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے اس نے جس طرح باقی دن منائے جاتے ہیں، اس نے پیشنٹ سیفٹی کو بھی ایک دن جو ہے وہ دیا 17 ستمبر، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے جو آج ہم جس کے لیے موجود ہیں، کہ ہم عوام الناس میں بھی اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں بھی اس کی آگہی کریں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ اب اس کی جو تھیم ہے وہ اس سال کی ہے میڈیکیشن وداؤٹ ہارم۔ میڈیکیشن، تو یہ دواؤں سے کون سی جو ہے وہ ہمیں نقصانات پہنچ رہے ہوتے ہیں؟ جی یہ پیشنٹ سیفٹی بیسکلی اس کو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ میسج بڑا کلیئر جائے۔ جو ڈاکیومنٹ کا نام تھا اس کا نام تھا ٹو ارر از ہیومن، یعنی انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو ڈاکٹرز ہوں یا نرسز یا فارماسسٹ، وہ تو انسان ہیں اور غلطیاں کریں گے، جان کے نہیں کرتے لیکن غلطیاں ہوں گی۔ لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ ہم سسٹمز کو بہتر کریں۔ جس طرح ایک جہاز کا پائلٹ ہر اڑان سے پہلے ایک چیک لسٹ کو بھرتا ہے، 10-15 منٹ لگاتا ہے، چاہے وہ 30 سال کا ایکسپیرینس پائلٹ ہو، ہر مرتبہ۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر نے یہ سمجھا کہ ہمارے بڑے سے بڑا سرجن ہو یا فزیشین ہو، ہمیں سسٹمز کو امپلیمنٹ کرنا اور فالو کرنا ہے، جس کی بنیاد پر یہ میڈیکل ایررز کم ہو جائیں گے۔ ان سسٹمز کے اندر ایک بہت بڑا ایکچولی جو کمپوننٹ ہے وہ دوائیاں ہیں، جن کی وجہ سے پریونٹیبل ہارم ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس سال WHO نے یہ محسوس کیا کہ یہ پورا جو ڈے ہے وہ میڈیکیشن وداؤٹ ہارم یا میڈیکیشن سیفٹی کے اوپر اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ کی طرف سر اس ڈسکشن کو لے کر آنا چاہوں گی۔ کچھ سسٹمز کی ابھی ذکی صاحب نے بات کی، اس میں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کی بڑی لمبی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور اب چاہے وہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو یا ڈاکٹرز کا نمبر آف ڈاکٹر پر پیشنٹ جتنا ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے اس کے بہت کم ہونے کی وجہ سے، اور ریشو کا جو امبیلنس ہے،
بہت لمبی لمبی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی ایک میکینزم ہے, وہ بھی تھکتے ہیں, ان کو بھی نیند کی ضرورت ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ میڈیکیشن وداؤٹ ہارم ہے, تو میں نے بڑی دفعہ ہسپتالوں میں یہ دیکھا ہے, ایمرجنسی میں آپ چلے جائیں, ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ان کو سینئر سرجنز نے انہوں نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوتا ہے, کبھی پنشمنٹ کے طور پہ, کبھی پراپر ڈیوٹی پہ, اور وہ کہتے ہیں دیکھو پیشنٹس کو, اور ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ان کو دیکھتا ہے, وہ کئی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی بار نہیں دیکھ رہے ہوتے, غلط دوائیاں پرسکرائب ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ٹائمنگز اور یہ جو سسٹمز ہیں ان کو امپروو کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذکی بھائی نے بڑی صحیح بات کی کہ ایک تو آپ دیکھیں اس پورے سسٹم کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا, تو جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, جو ابھی انہوں نے فگرز دی ہیں, یہ ان ممالک کی ہیں جن کے سسٹمز بہت بہتر ہیں. اور ابھی آپ نے جس طرح سے پریمبل دیا کہ پاکستان میں پاکستانی ڈاکٹر کو ان ڈاکٹروں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. سو اگر اس ماحول میں جو کہ جہاں پہ 40 مریض دن میں دیکھے جا سکتے ہیں میکسیمم, درمیان میں ریسٹ آور ہوتا ہے, بہترین ماحول ہوتا ہے, بیٹھنے کا, سونے کا, ہر چیز بہترین ہے. ڈیولپڈ کنٹری کی بات کریں نا, تو پاکستان میں جہاں پہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے, سونے کی جگہ نہیں, ڈاکٹر کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور وہاں 400 مریض دیکھ رہا ہے روزانہ, چوہے بھی دوڑ رہے ہیں, بلیاں, چوہے. تو 3 طرح کے, میں اس کو ڈسکرائب کر دوں اس طریقے سے عوام کی سمجھ کے لیے, کہ 3 طرح کے ایررز کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. ایک تو کہ ڈائیگنوسس ہی ڈیلے ہو جائے. ڈائیگنوسس کیوں ڈیلے ہوگا؟ کیونکہ اس کی توجہ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ رش میں بیٹھا ہوا ہے. سو ڈیلے ان ڈائیگنوزنگ. اچھا, جب ڈائیگنوسس کا ڈیلے ہوگا تو بیماری تو بڑھ جائے گی, تو اس سے بھی نقصان ہوگا مریض کو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ڈائیگنوسس کر دیا آپ نے لیکن ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں دی. اچھا, ٹریٹمنٹ ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات صرف ڈاکٹر کے اوپر نہیں ہے. پیشنٹ کو سمجھایا, پیشنٹ نے سمجھا نہیں صحیح طریقے سے, غلط ٹائم پہ غلط دوائی کھا لی, اور اگر نرس کو یا پیرامیڈکس کو کسی کو ڈاکٹر نے کوئی آرڈر دیا, اس نے غلط لگا دیا. سو ڈاکٹر کا کام تو کنسلٹیشن کرنا ہے نا. ایک چیز جو ہمیں اس دن خاص طور پہ میڈیکیشن ایرر کے اندر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فارماسسٹ کا وہ لیول نہیں ہم نے اس کو دیا ہوا جو ہونا چاہیے. ڈاکٹرز اور نرسز کا تو ایک لیول مینٹینڈ ہے, لیکن ہاسپٹل میں فارماسسٹ کا وہ لیول نہیں ہے پاکستان میں جو دنیا میں ہے. سو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں میڈیکیشن ایرر کی بات ہم کرتے ہیں, وہاں پہ اگر فارماسسٹ کی اس سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہ ڈاکٹر کا رول بھی کم ہو جائے گا, نرس کا بھی رول کم ہو جائے گا. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ رش میں اور بری حالت میں, تو پہلے ڈائیگنوسس ڈیلے ہو گیا, دوسرا ڈائیگنوسس میں ٹریٹمنٹ غلط ہوگی, اور تیسرا فالو اپ نہیں ہوا. اچھا, پاکستان میں یہ تینوں ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی پیشنٹ بھی خود اتنا فیڈ اپ ہو جاتا ہے. ایک جو فگر دے رہے ہیں 1 لاکھ ڈیتھس کی امریکہ میں, یا بہت ہائی 70 لاکھ میڈیکیشن ایررز کی امریکہ میں, میں تو سمجھوں گا پاکستان میں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہوگا, کیونکہ ہمارا ڈاکٹر بہت ہی برے حالت میں کام کرتا ہے. نرس بھی ہماری, ڈاکٹر پیشنٹ ریشو دیکھ لیں آپ, ڈاکٹر ٹو بیڈ ریشو دیکھ لیں, نرس بیڈ ریشو دیکھ لیں. سو ان سب کا حالات بہت. ابھی اس شو کے شروع ہونے سے پہلے ایک کمٹمنٹ جو ہم دونوں نے آپس میں کی ہے, آج یہ میرے میڈیکل ٹیکنالوجی کے پیشنٹ سیفٹی کے گرو ہیں جو ہمارے ذکی بھائی ہیں, ان سے یہ ہوئی ہے کہ یار یہ ڈیٹا ہم امریکہ کا کیوں بتاتے ہیں. اچھا, یہ بڑی ڈیٹا ہونا چاہیے. بالکل, ہم دونوں بیٹھے ہیں, ہم دونوں کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ہم نے کیوں ڈیٹا نہیں کیا. اس پروگرام کے بعد ہماری میٹنگ طے ہو گئی ہے. ہم نے انشاءاللہ, یہ بڑا آپ کا میں کہوں گا شکریہ ٹی وی کا پروگرام کے تھرو, کہ ہم میڈیکیشن ایررز کے اوپر کچھ نہ کچھ پاکستان میں ڈیٹا جنریٹ کریں گے, ایویڈنس نکالیں گے, اور پھر اس کے بچاؤ کی بات کریں گے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ ایک آن لائٹر نوٹ, کیونکہ ڈسکشن میں ہم بھی ذرا, آپ نے بھی ایک چٹکلا چھوڑا ڈاکٹر صاحب کی طرف, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اب میرے ذہن میں آ گئی ہے تو اس کو میں نے اب کرنا ہے. یہ فارماسسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کی رائٹنگ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ دوائی, یہ ناظرین, یہ دوائی ڈاکٹر نے لکھی ہے, اور یہ اب یہ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے اس در, اور تکلیف کیا ہے؟ اس کا حل ان کے پاس ہے. یہ میڈیکل ٹیکنالوجی کے گرو ہیں, آپ بتائیں سر. بتائیں ڈاکٹر صاحب. لیجیبل, یہ آپ نے جو ایگزامپل دیا نا, یہ ایکچولی ویسے تو آپ نے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ دیا, لیکن یہ ہے غلطیاں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اور میں ایک ٹرم آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں لک الائک ساؤنڈ الائک, لاسا. لاسا دوائیاں ہوتی ہیں, یہ ان کو ہم کہتے ہیں مکسڈ یا کنفیوزڈ ڈرگز. اچھا, ایک تو ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے وہ لکھا جو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, پھر فارماسسٹ نے اپنی وہ خاص سمجھ کو یوز کیا. 1000 دوائیاں ایسی ہیں جو پیئرز میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز ہوتی ہیں, یعنی 1000 کا مطلب 500, اور 2019 کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں 1000 سے وہ 1200 ہو گئی ہیں. تو آج کا جو دن ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے یہ 1200 سے 1500 نہ ہو جائیں. یعنی یہ وہ دوائیاں ہیں جن کو ہم لک الائک ساؤنڈ الائک کہتے ہیں, کہ جس کے اندر میں صرف ایک عام اس میں کہوں کہ جی میں ڈاکٹر نے کہا نرس کو کہ جی یہ ٹینسن دے دیں, نرس سمجھی کہ پینسن کہا ہے, اس نے دے دی, میں وہ دے دی. دونوں بالکل الگ انٹریکیشنز کے لیے یوز ہوتی ہوں. میں نے جان بوجھ کے ایکچوئل وہ یوز نہیں کی. اچھا, یہ جان لیوا بھی ہوتی ہیں اگر غلط دوائی, کچھ چیزوں کے لیے تو بڑی ہوتی ہے. مطلب آپ اگر فرض کریں وہ دوائی جس سے آپ کی جو اینستھیزیا میں یوز ہوتی ہے,
اللہ نہ کرے وہ مریض کو, اور یہ بہت ایونٹس ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ایڈورس ایونٹس جو آپ کے سسٹم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, انسان تو غلطی کرے گا, یہ بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ میں ایز اے ڈاکٹر یا نرس یا فارماسسٹ, ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, صبح 9 بجے جو میرا اٹینشن سپین ہے وہ 4 بجے سے بہت فرق ہے. اب 4 بجے جو میں نے اسی ہینڈ رائٹنگ میں جو میں نے لکھا, تو فارماسسٹ نے یا نرس نے وہ کنفیوزڈ ہے, اسپیشلی اگر اوور دے رہے ہیں وہ کسی اور نیکسٹ جو ٹیم ہے اس کو. تو اس کا جو حل ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ ہے ٹیکنالوجی. اب دنیا میں ہسپتالوں میں ایسے سسٹمز جو کہ ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم کا حصہ ہیں, EMR کا حصہ ہیں, کہ جب دوائی دیتا ہے ڈاکٹر, ایک تو ہے کہ اس طرح نہیں دیتا, دوسرا وہ سسٹم ڈاکٹر سے پوچھتا ہے اگر وہ غلط دوائی دے رہا ہے. فار انسٹنس مریض جو ہے وہ ہارٹ کا ہے اور دوائی وہ ایسی دے رہا ہے جو سسٹم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ یہ ہارٹ کی نہیں ہے, تو سسٹم اس کو پرومپٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر آر یو شیور, یعنی آپ کیا الرٹ آتا ہے کہ آپ یہ دینا چاہتے ہیں, تاکہ ڈاکٹر بھی پوچھے اپنے آپ سے. یہ وہ سسٹمز ہیں جن کی بنیاد پر ایررز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ٹیکنالوجی نے ایک طرف جو ہے وہ یقیناً اس میڈیکل ایررز کو, جن کو ہم پریونٹیبل میڈیکل ایررز کہتے ہیں, ان کو کم کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ نے پوائنٹ کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا, اس کو ہم کہتے ہیں فزیشین برن آؤٹ. یہ ایک ٹرم ہے جو کہ اتنی اب کامن ہو گئی. امریکہ کے اندر ہر سال 400 سے زیادہ ڈاکٹرز خودکشی کر لیتے ہیں. کووڈ نے یہ ہمیں احساس دلایا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز اور نرسز اور پوری دنیا میں, تو اب WHO نے پیشنٹ سیفٹی میں صرف پیشنٹ کی سیفٹی پہ فوکس نہیں کیا ہے, اب وہ کہتے ہیں پیشنٹ سیفٹی ایز ویل ایز ہیلتھ کیئر پرووائڈرز سیفٹی. ان دونوں کی سیفٹی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک سسٹم پورا سیف نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. کمیونیکیشن پراپر نہیں ہوتی تو پیشنٹ تک میسج نہیں پہنچتا, نرس تک نہیں پہنچی. کئی دفعہ ڈاکٹر پیشنٹ کو سمجھاتا ہے, رش ہوتا ہے, نہیں سمجھ آتی, تو اس کی دوائی لینے کا طریقہ, فالو اپ کا طریقہ, وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے. اور یہاں تو سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو مریض میڈیکیشن ایرر دیکھیں, ہو سکتا ہے ہر مرض کا علاج نہ ہو, ہر مرض کا, دنیا میں بہت سارے ایسے مرض ہیں جن کا علاج ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ہر دوائی کا نقصان ضرور ہے, یہ کنفرم ہے. بالکل. تو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار اب آپ جو دوائی کھا رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ باڈی میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ ڈیمیج نہ کرے. اور ایکسپائرڈ میڈیکیشن مثال کے طور پہ بہت مرتبہ ایک ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے اور ہمارے گھر میں پڑی تھی, میں نے خریدی نہیں, وہی استعمال کر لی بچت کی وجہ سے. کووڈ میں ہم نے کیا کیا کچھ اپنے دوائیوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایکسپائر ڈرگ ہوتی ہیں, سپوریس میڈیسن. پاکستان جو ہے دنیا میں رینک ہوتا ہے جہاں پر جعلی دوائیاں بنتی اور بکتی ہیں, اور یہ میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا, ایون آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں تو ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج ہے جو دوائیاں جو اصلی نہیں ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں. ابھی جو کیمپین WHO کی ہے میڈیکیشن سیفٹی کے اوپر, یا میڈیکیشن وداؤٹ ہارم, اس میں کچھ سٹیٹسٹکس انہوں نے شیئر کیے. اس پہ انہوں نے یہ ایک ہے کہ $42 بلین بچ سکتے ہیں ہیلتھ ایکسپینڈیچر میں اگر ہم پریونٹیبل میڈیکل ایررز جو میڈیکیشن سیفٹی سے ہوتے ہیں ان پہ فوکس کریں. $42 بلین. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی 50% آف دی ٹوٹل ہارم جو ہم پریونٹیبل میڈیکل ایرر کا جو ہمارا اسپیس ہے وہ دوائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور میں نے جو اگزامپل دیا آپ کو کہ پچھلے چند سالوں میں یہ جو لک الائک ساؤنڈ لائک دوائیاں ہیں, یہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور یہ ویسٹ کی فگر بتا رہا ہوں جہاں پہ سسٹمز ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک جنیرک کے 45-50 برانڈز ہیں. تو ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لوکل ریسرچ کریں, اور اس نمبر کو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا ادارہ جو ہمارا رفاقہ انسٹیٹیوٹ ہے, ان کی یونیورسٹی ہے, اور بہت سارے اور ادارے ہیں پاکستان میں. الحمدللہ اب پاکستان میں پچھلے 5-6 سالوں میں پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے جو اویئرنیس بہت بڑی ہے, اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے. جیسے انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دوں, WHO نے کہا 1 out of 10 پیشنٹس آر ہارمڈ وائل ان اے ہاسپٹل. یہ جانز ہاپکنس, MD اینڈرسن, میو کلینک, وہاں کے فگرز ہوں گے. مڈل ایسٹ میں یہی نمبر 20 سے پلس ہے, 20% سے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی دس از 32-35%. زیادہ الارمنگ. اس میں نا ایک جو نقصان ہے نا تھوڑا سا, وہ یہ بھی ہے اس میں کام کرنا ابھی کیوں ڈیٹا نہیں ہے. لوگ چھپاتے ہیں, ہاسپٹل بھی چھپائے گا,
पेशेंट भी कवर अप कभी-कभार करेगा, छुपा देगा, बिल्कुल पेशेंट भी ठीक है। छुपाएगा। सो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके लिए इसमें रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि नॉर्मली कवर अप्स होते हैं ना। हाँ, आपने cover up गलती करके की, फिर नर्स आप ने, जो प्रोफेसर ने titanium, कवर कर दिया। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जो मेरे ख्याल है अपने नाज़रीन को पता होना चाहिए। जी, जी। मैं और ज़की उस पर बात करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसको वो कहते हैं गुड कैच। अ गुड कैच, किसी एरर को आइडेंटिफाई कर लेना और अपने बॉस को बता देना कि मुझसे ये एरर हो गया, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग कैच इन यूएस। सो इफ़ यू कैच इट एट एन अर्ली स्टेज, वो जो अभी इन्होंने बताया कि बेहोशी की दवाई दे दी आपने, उससे तो इंसान की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फ़ौरन ये असेस कर लिया कि मैंने गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसका सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप कवर अप करेंगे, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो ये जो गुड कैच का कॉन्सेप्ट यूएस से निकला है, दुनिया में आ रहा है। हम अब हॉस्पिटल्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई शख्स गलती करके बताता है, उसको फायर नहीं करना, मतलब कवर अप ना करें, उसका सोल्यूशन निकालें। सो जब हमें ये गुड कैच की तरफ इसकी तादाद बढ़ जाएगी ना और आइडेंटिफाई हो जाएंगे, सो मेडिकल एरर्स को हाईलाइट करना, उनको आइडेंटिफाई करने से फ्यूचर में एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। हम कवर अप करते रहेंगे तो काम तो खराब होता रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं।